تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے، کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے، سوال بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اب جواب بھی بہت لمبا ہوگا۔ سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، چھوٹا بچہ رو رہا تھا، ستا رہا تھا، شوہر بھی دھیان نہیں دے رہا تھا، تو بیوی کے منہ سے غصہ اور چڑچڑے پن کی وجہ سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا۔ یہ سنتے ہی شوہر اس کو تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے توبہ استغفار کرو، کلمہ پڑھو، تو وہ پھر توبہ استغفار کر لیتی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتی ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ شوہر اس سے پھر پوچھتا ہے یہ الفاظ اس نے اپنے ارادے نیت سے کہے یا کیسے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت کیا تھی اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اور نہ اس کو پتہ تھا کہ کیا کہنا، ایسا کہنا کفر ہے، بس غصہ اور چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ الفاظ جاری ہو گئے تھے۔ تو کیا ایسی صورت میں بیوی پر کفر کا حکم جاری ہوگا اور کیا نکاح ٹوٹ گیا؟ جبکہ شوہر اس کو اس سے پہلے بھی بتاتا رہتا تھا کہ بول چال میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی بیوی کے منہ سے ایک دن اس طرح کے الفاظ جاری ہوئے، اور اب وہ کہتی ہے کہ یہ جملہ خاص اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا کے بارے میں نہیں پتہ تھا، یہ بھی کفریہ ہے۔ تو برائے مہربانی مفتی صاحب، کیا اس جملے کی وجہ سے بیوی کافر ہو جائے گی یا نکاح بھی ختم ہو جائے گا؟ جواب دیں، این نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے قاضی حسین احمد صاحب بنگلہ دیش سے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب، آپ کا سوال پڑھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی، آپ نے بہت طویل بھی لکھا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کے کسی بھی حکم یا بات کا استہزاء مذاق اڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی کا انکار یا اعتراض ہو یا استہزاء ہو یا استخفاف ہو یا کسی نبی کی توہین اور گستاخی یا استخفاف ہو، اس طرح وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کے الفاظ کہنے سے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ تو لہٰذا مذکورہ صورت میں جو آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، یہ کلمہ کفر ہے، اس کی وجہ سے کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب، مذکورہ خاتون نے اگر یہ جملہ اگر مذکورہ خاتون نے ہوش و حواس میں کہا ہے تو وہ کہنے والی اسلام سے نکل گئی۔ اگر یوں ہی ایسے ہی بول دیا ہے کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، اگر ایسے ہی کہہ دی ہے تو اسلام سے تو نہیں نکل گئی، اگر ہوش و حواس میں کہی ہے تو اسلام سے نکل جائے گی۔ اب اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح ضروری ہے۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے اور کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنے سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے۔ اور تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نئے مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے، اسے کہتے ہیں تجدید ایمان، تجدید نکاح۔ یہاں ایک بات میں ضروری کہہ دیتا ہوں، آج کل یہ جملہ زیادہ تر مستورات کے اندر یہ جملہ پایا جاتا ہے، اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، شوہر ستا دیا تو بھی وہ جملہ کہتی ہیں، بچہ ستارا تو بھی یہ جملہ کہتی ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دے کہ بھئی اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے، اگر جان بوجھ کر کہہ رہی ہیں تو پھر اسلام سے نکل جائیں گی، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیانات کے اندر عقائد کی بات کی جائے، لوگوں کو بتائے کہ بھئی عقائد کے اندر اگر اس طرح کی بات ہو تو آدمی نکل جاتا ہے، کیونکہ عقائد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔
نماز عقائد کے بغیر نہیں، عبادت عقائد کے بغیر نہیں، روزہ ہو، حج ہو، جو بھی عبادت ہو بغیر عقائد کی مضبوطی کے مکمل نہیں ہوتا۔ عقائد اگر صحیح ہیں تو اس کے اعمال درست ہوں گے، اگر عقائد میں اگر کم و بیشی ہے تو اس کا کوئی عمل بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ عقائد میں کم و بیشی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج بریلوی حضرات ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا، آنے والے جو کچھ بھی ہے، قیامت تک کے حالات، سب کا علم اللہ کے رسول کو ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ بھئی عالم الغیب کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے بتائے بغیر اس کا علم ہو جانا اس کو۔ اب بریلوی مسلک کے علماء اس بات تو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء دیوبند، اہل سنت الجماعت علماء دیوبند ہیں، وہ بس تعویلات کی وجہ سے ان کو پھر کہہ دیں کہ بھئی اگر یہ جملہ اگر اس طرح کہا جائے تو کوئی بات نہیں، اگر تم حقیقی طور پر یہ کہتے ہو واقعتاً اللہ کے رسول کے پاس علم غیب تھا تو پھر تو اسلام سے نکل گیا وہ، ما کان و ما یکون، اللہ کے رسول کے پاس علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو پھر اللہ کی صفات کے اندر مشابہت آ گئی تو پھر انسان اس سے نکل جائے گا۔ تو اللہ کی صفات میں اللہ کی کسی بھی چیز سے اللہ کا استہزاء نہ کیا جائے، کسی بھی چیز میں نہ اللہ کی صفات کے اندر استہزاء ہو، نہ اللہ کی قدرت میں اگر استہزاء ہو، نہ اللہ کے رسول کی بات میں، کسی بھی چیز میں چھوٹی چھوٹی سنت میں بھی جو ہے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کسی میں مذاق نہ کھیلے۔ نکاح ایک باریک چیز ہے اور اس کا باقی رکھنا آدمی کی زبان سے باقی رہتا ہے۔ نکاح چھوٹی چھوٹی باتوں سے زبان سے کہہ دیے نکاح ٹوٹ جائے گا تو پھر زندگی پھر زنا میں گزرے گی۔ آج کل طلاق کا مسئلہ بھی دیکھیں، میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ بھئی چھوڑے میں نے طلاق دے دیا، اب شوہر غصے میں آیا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیا ہوں، میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی۔ ابھی بیوی اس کو قبول کر لیتی ہے، طلاق کے کنایہ الفاظ بھی کہہ رہے ہیں اور صریح الفاظ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب پھر طلاق ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ زنا میں زندگیاں گزاریں گی۔ آج دیکھیں شادی ہو گئی، طلاق کے الفاظ ہو رہے ہیں، پھر بھی میاں بیوی خاموش، قسم قرآن کی اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم اپنی بیوی کو میں چھوڑ دیا، خدا کی قسم میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اب پوری زندگی وہ زنا میں گزر رہی ہے اس کی۔ اس لیے نکاح سے پہلے چاہے وہ بیوی عورت ہو یا شوہر ہو، لڑکا ہو، نکاح سے پہلے علماء سے مسائل کو پوچھیں۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ نکاح کے اندر اپنی مجالس میں یہ بات ضرور کہیں، ایک مختصر طور پر ایک نصیحتی مجلس رکھ لیں آپ نکاح سے پہلے، پھر ان کو کہیں کہ بھئی زبان کی حفاظت کس طرح کیا جائے، نکاح کے بعد کس طرح زندگی گزاری جائے، یہ بات آپ پوری ان کے سامنے کھل کر کہیں۔ اگر نہیں کہتے ہیں تو پھر آخری میں اس طرح کے حالات آئیں گے، پھر پوری امت گناہوں کے اندر ملوث رہے گی، پھر پوچھنے والا نہیں، کرنے والا نہیں، کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔